اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم نماز کے ٹاپک پہ اوپر گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو مکمل سماعت کیجئے گا تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ نماز کے کتنے فوائد ہیں اور نماز کا مقام اور درجہ کیا ہے، اور نماز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ انشاءاللہ ہم اگاہے بگاہے آپ کے ساتھ نماز کے حوالے سے اور وضو اور پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق علیہ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کی ہے، آپ کے سامنے پڑھی ہے عربی میں۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمایا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے، اب تکبیر تحریمہ آپ کہتے، پھر رکوع کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، جبکہ رکوع سے اپنی پشت مبارک کو سیدھا کرتے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہتے، پھر جھکتے وقت تکبیر کہتے، پھر سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے، پھر سجدہ کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے، پھر ساری نماز اسی طرح کرتے یہاں تک کہ پوری ہو جاتی، اور جب 2 رکعتوں کہ آخر میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے۔ اللہ تعالی ہم کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین فرمائی اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ نماز کو اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے دیکھتے۔ تو آپ نے اس چیز کو صحابہ اکرام کو بتلایا اور صحابہ اکرام کو ہر عمل جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہم اپنے کام اللہ سے بنوا سکتے ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ہماری تکلیف میں ہیں، کوئی بھی معاملات ہم سے حل نہیں ہوتے، اور اللہ کے نماز کے ذریعے سے ان کاموں کو، مشکلات کو اللہ کی ذات سے التجا کر کے ہم دور کروا سکتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ اللہ سے نماز کے ذریعے سے مانگا جائے، اور صحابہ کرام کو کوئی مشکل وقت آتا، جیسے بادل بن جاتے یا آندھی آ جاتی، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ مسجد کی طرف دوڑ کر کے جاتے اور اللہ کے سامنے سجدہ رکوع ہو جاتے، آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے کہ اے اللہ ہم سے مشکلات کو ٹال دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جیسے نماز کسوف ہے، نماز جو چاند گرہن کی ہے، سورج گرہن کی ہے، وہ نمازیں کسوف جو ہے وہ جب پڑھتے تو اللہ کی ذات سے دعا کرتے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ صحابہ کرام نے اللہ کی ذات سے نمازوں کے ذریعے سے مانگا۔ تو آپ کے ہاں بھی اگر کوئی مشکل ہو یا کوئی حاجت ہو تو حاجت نیت کر کے صلاۃ الحاجات کی
تو وہ حاجت کی نماز پڑھ کے اللہ کی ذات سے یقین سے مانگا جائے واللہ اللہ کی ذات ایسی مہربان ہے کہ تمہارے گھر کی جتنی بھی مشکلات ہیں اور بھی انسان کے احوال جتنی بھی مشکلات اللہ کی ذات دور فرما دیتی ہے۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک کلی تھا اور یہ واقعہ حقیقتاً اور نماز کے حوالے سے بہت سے واقعے کتب بھری پڑی ہیں جو احادیث سے بھی ثابت ہیں اور ائمہ اکرام نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ ایک کلی جو ایک مال جو ہے اپنے خچر کے اوپر لاد کر کے لے جاتا دوسرے ملک، وہ ایک دن اپنا مال لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اس نے ناٹک کیا اپنے معذور ہونے کا۔ تو جب اس نے کلی سے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنے سفر کے ساتھ لے چلیں، میں بھی اپنی منزل پر پہنچوں، کیا ہی اچھا ہو، اگر میں ٹھیک ہوتا معذور نہ ہوتا تو میں خود چلا جاتا، آپ مجھے میری مدد کر سکتے ہیں، میں نہیں چل سکتا، معذور ہوں، میرے لیے مشکل ہے سفر کرنا۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اور انہوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ اس کا عوض بھی لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بٹھا دیا اور جب گئے راستے میں تو راستے میں دو راستے پڑتے تھے۔ اب وہ جو کلی کے ساتھ سفر کر رہا ہے حقیقت میں وہ چور تھا۔ اب وہ جب سفر کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ دو راستے ہیں، اب ان دو راستوں پہ مجھے یہ جو راستہ ہے جو اس نے اپنے راستے کی طرف اس کلی کو لے کے جانا چاہتا تھا، کہا تمہارے اس خچر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ہرے بڑے کھیت ہیں، تمہارے خچر کے لیے فائدہ ہے، تمہارے سفر میں بھی آسانی ہوگی، اور اس راستے سے یہ والا راستہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلیں، خیر میں تو اس راستے سے کبھی نہیں گیا۔ وہ کلی جو ہے اس کے کہنے پہ اس راستے پہ چل دیا۔ اب راستے کے اندر ایک ایسا آگے راستے میں دیکھتے ہیں کہ جنگل ہے، اور جنگل جو ہے اس کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور جب وہ نیچے اترتا ہے وہ شخص جو کلی کے ساتھ سفر میں تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی کوئی معذوری نہیں ہے، معذوری اس نے صرف اس کو پیش کی کہ آپ مجھے سفر میں لے لیں، وہ اپنے راستے پہ لے کے جانا چاہتا تھا۔ اب اس نے تلوار نکالی اور اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، اور انہوں نے کلی نے کہا کہ تمہارا مقصود یہ صرف مال ہے اور یہ خچر ہے، یہ لے لو مجھ سے، اب میری جان کو کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہا میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں جان بھی لیتا ہوں، مال بھی لے لیتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کلی نے کہ اگر آپ میری جان لینا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں بھی بعضوں نے اکثریت نے نماز کی جو ہے گزارش کی تھی کہ ہمیں نماز پڑھنے دیں، مگر ان کی نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، 2 رکعت نماز نفل۔ اب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ڈر رہے ہیں کہ اوپر وہ جو ڈاکو ہے وہ تلوار لے کے اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی سلام پھیرے گا اس کا سر قلم کر دے گا، اب اس کا مال لوٹ کے لے جائے گا۔ اب وہ بیچارہ اس ڈر سے ایسے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے حضور وہ تلاوت کر رہا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں کون سی سورت پڑھوں۔ اس کے بے ساختہ اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ جب وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ جب آخری رکعت میں ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے، اس کے سر کے اوپر ایک ٹوپی جو ہے وہ ٹوپی نما ایک اس کے اوپر سر کے اوپر تھی، اور وہ جب آتا ہے اور اس نے اس کو جب آیا اور اس نے جو چور تھا، ڈاکو تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کی گردن اڑا دی، اور جب اس نے نماز مکمل کی وہ جانے لگا تو کہنے لگا کلی کہ آپ اللہ کے لیے مجھے بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں۔ مطلب کہ نماز جو ہے نماز نے اس کو فائدہ دیا۔ اگر وہ 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھتا، اگر اس کی گزارش نہ کرتا تو وہ اس کو سر قلم کر دیتا۔ اب اس نے اللہ کی ذات کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ کی ذات نے اس کی غیبی مدد فرمائی، اور غیب سے ایک شخص آیا اور اس نے اس ڈاکو کا سر قلم کر دیا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، واللہ آپ نماز کے لیے جب مسجد کے اندر آئیں ایک نیت لے کر کے آئیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کی نیت ہو کہ اے اللہ میں نے نماز پڑھی ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ نماز مجھے بے حیائی سے، برے کاموں سے، بددیانتی سے، بے حیائی سے اور ان ساری فضولیات سے مجھے اللہ کی ذات جو ہے وہ نجات عطا فرما دے۔
نماز انشاءاللہ آپ کو ان قریب ان چاری فضولیات سے روک لے گی، بے حیائی سے، بددیانتی سے، ناپ تول میں کمی سے، ان ساری چیزوں سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے آپ کو یہ نماز روک لے گی۔ اگر آپ کو نماز اگر آپ اس طرح پڑھیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ضرور سمجھ لو کہ اللہ کی ذات تمہیں ضرور دیکھ رہی ہے، اور نماز کو ایسے پڑھو جیسے مجھ کو دیکھتے ہو۔ اگر آپ نے اس طرح نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا تو واللہ یہ نماز آپ کو برے کاموں سے، بے حیائی سے، ہر چیز سے روک لے گی۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔